السلام علیکم۔ آج پھر لے کر آیا ہوں میں ایک بہت خاص ویڈیو، سرقہ اور توارد۔ آخر یہ کیا ہے؟ سرقہ کا الزام غالب جیسے عظیم شاعر پر بھی آیا، تو ہم جانیں گے سرقہ اور توارد کیا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں توارد کی۔ توارد کیا ہے؟ غیر ارادی طور پر کسی خیال کا دو اشخاص کی منظومات میں شامل ہونا۔ ایک بار اور سن لیں، غیر ارادی طور پر، یعنی کہ اگر کسی شاعر نے کچھ لکھ لیا اور مجھے اس کا خیال نہیں ہے، میری نظر سے وہ کلام نہیں گزرا، میں نے بھی کچھ لکھ لیا، وہ بالکل اس پر آ گیا، اس پر فٹ ہو گیا اور وہی خیال رہا، تو یہ توارد کہلائے گا، کیونکہ یہ غیر ارادی طور پر ہوا۔ سرقہ کیا ہے؟ کسی تحریر کا وہ حصہ جسے کوئی اس طرز پر اپنی تحریر میں شامل کرے جیسے وہ اسی کا کام ہے، یعنی ارادہ کرنے کے بعد کسی کا کلام لینا یا چرا لینا، اس کو سرقہ کہتے ہیں۔ پھر ایک بار جان لیں، توارد کہتے ہیں غیر ارادی طور پر اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے شعراء کے کلام آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، مطلب ان کے خیالات مل جاتے ہیں، تو یہ توارد ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر ایسا کیا جائے تو اسے سرقہ کہیں گے۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ توارد کی مثالیں سب سے پہلے، یاد آیا مجھے گھر دیکھ کے دشت، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ یہ ہیں یاسمین کنیز جو انشا کی شاگردہ ہیں۔ جبکہ غالب کا ایک شعر آپ دیکھیں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اب دونوں میں جب نظر پڑے گی آپ کی دونوں اشعار پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ خیالات بہت زیادہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ لیکن کیا اسے سرقہ کہیں گے؟ تو یہ میں آگے بتاؤں گا۔ توارد کی ایک اور مثال دیکھیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ بے خود دہلوی لکھتے ہیں، جس وقت ٹھہرا شمع سے آ کر مقابلہ، پروانے ہوں گے آپ کے رخسار کی طرف۔ آپ نے دیکھا قافیہ اور ردیف تو الگ الگ ہے، لیکن خیالات دونوں اشعار کے لگ بھگ ایک ہی ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ آگے دیکھیں۔ قفس کی تیلیاں ٹوٹیں تو کیا ہوا ناسخ، تڑپ کے رہ گیا اب اس کے بالوں پر ہی نہیں۔ یہ ناسخ لکھنوی کا شعر ہے۔ اور جلیل مانک پوری کہتے ہیں، اس گرفتار کی پوچھو نہ تڑپ جس کے لیے در قفس کا ہو کھلا طاقت پرواز نہ ہو۔ آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ خیالات آپس میں بہت حد تک مل جل گئے ہیں۔ تو یہ توارد کی مثالیں ہیں، کیونکہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا ہے۔ توارد کی اس مثال کو بھی دیکھیں، ہوش و حواس تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی کی مشہور نعت پاک ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اسی کا ایک شعر ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ احمد رضا خان بریلوی کا شعر ہے۔ یہ توارد کی مثال ہے۔ اور ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یہ مرزا غالب کا بہت مشہور شعر ہے۔ اور غالب کے ہی ہم عصر صاحبزادہ نثار علی رامپوری کہتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں وہ کہ تو کیا ہے، کوئی پوچھے یہ گفتگو کیا ہے۔ یہ دونوں خیالات اور دونوں اشعار کے قافیہ ردیف بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ناقد نے دوسرے شعر کو ہی بہترین شعر مانا ہے۔
اب سرقہ کو ایک بار اور جان لیں۔ کسی کی تحریر کو ارادتاً منوعاً اپنے نام سے پیش کر دینا، یا کسی مصنف کی تحریر کے بنیادی خیال کو چرا کر اسے اپنے الفاظ میں ڈھال دینا، یا پھر مختلف مصنفین کی تحاریر کے ٹکڑے جمع کر کے ان سے اپنا مضمون بنا لینا، یہ سب سرقہ ہے۔ یہ صرف شاعری میں ہی نہیں ہے، بلکہ مضامین میں تو اکثر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر 10 مضمون نگار ہوں گے تو تھوڑا سا یہاں لے لیا، تھوڑا سا وہاں سے لے لیا، اور اپنا ایک مضمون ہو گیا۔ اب سرقہ کی مثال آپ یہاں دیکھیں گے، بہت ساری مثالیں ہیں، ایک مثال یہاں دیکھیں۔ ایک غزل جو حافظ شیرازی کے دیوان میں ہے، یہ سنیں گے، ایک غزل جو حافظ شیرازی کے دیوان میں ہے، بے عین ہی لفظ پر لفظ مکمل غزل سلمان ساؤجی کی کلیات میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ زباغ وصل تو یابد، ریاض رضواں آب، نتاب ہجر توارد، شرار دوزخ تاب۔ اب دیکھیں دونوں کیسے ہو سکتا ہے ایک جگہ، یہ سرقہ ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب، باندھ کے رکھا ہے تم نے جو وہ مال اچھا ہے، یہ داغ دہلوی کا ہے۔ آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے، یہ امیر مینائی کا شعر ہے۔ اور یہ سرقہ ہے۔ سرقہ اس لیے ہے کہ ناقدین نے اسے سرقہ مانا ہے۔ میں اب آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سرقہ اور توارد میں آخر بنیادی فرق کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اسے دیکھ لیں۔ علامہ غلام علی آزاد بلگرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تحقیق کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا شاعر ملے جو توارد مضامین سے بچ گیا ہو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام معلومات کا احاطہ فقط ذات باری کے لیے مخصوص ہے۔ شاعر تو اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، اسے کیا خبر کہ جو مضمون اس نے باندھا ہے وہ بالکل اچھوتا ہے یا پہلے کہیں بدھ چکا ہے۔ تو آپ نے یہاں دیکھا یہ توارد کی مثال ہے، یہ سرقہ کی مثال نہیں ہے۔ اور ایک جگہ مولانا جامی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، ایک جگہ تقریض میں انہوں نے لکھا کہ فلانے شاعر نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ کسی اور شاعر سے ملتا ہے، لیکن اس نے بہت بہتر کام کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شاعر نے پہلے کچھ لکھ لیا اور دوسرے شاعر نے پہلے شاعر کے مقابلے میں اسی خیال کو کچھ مختلف انداز میں اور اچھے انداز میں، پہلے والے کے مقابلے سے اچھے انداز میں پیش کیا، تو یہ سرقہ قابل قبول ہے۔ آپ نے سمجھ لیا، اگر پہلے والے سے بہترین دوسرا شعر ہو گیا، مطلب پہلے والے نے جو کچھ لکھا اس سے بہتر دوسرے والے نے لکھ لیا، تو یہ سرقہ قابل قبول ہے۔ لیکن چوری بھی کر لیا اور اس سے بہتر بھی نہیں کر پائے تو یہ سراسر غلط بات ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو سرقہ اور توارد کی گنجائش تو ہر جگہ ہے۔ اکثر شعراء لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد آج کل جو غلطیاں ہو رہی ہیں، آج کل جو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ سوشل میڈیا پر وہی ٹائپ کرتے ہیں اور پوسٹ کر دیتے ہیں، کئی دنوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد وہی شعر جب ان کے پاس آتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ شعر میرا ہی ہے یا دوسرے کا ہے۔ اکثر یہ کنفیوژن لگا رہتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کا شعر کچھ اس انداز سے سامنے آتا ہے کہ شاعر وہاں پر خود کنفیوز رہتا ہے کہ یہ شعر کسی دوسرے کا ہے یا میرا ہے۔ تو ایسا دیکھنے کو اکثر ملا ہے۔ بہرحال توارد کی گنجائش تو ہے، لیکن سرقہ میں صرف ایک ہی گنجائش ہے کہ اگر پہلے والے سے بہتر کسی نے کچھ کہا ہو تو ٹھیک، لیکن پہلے والے کی طرح یعنی برابر یا اس سے کمتر درجے کا خیال پیش کیا، کمتر درجے کا اس کا کلام رہا، تو پھر اس کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔